نحمد ونصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلنا بالرسول الا لیطاع باذن اللہ ولو انہم اذ ظلموا انفسهم جاؤوک فاستغفروا اللہ واستغفر لهم الرسول لوجدوا اللہ توابا رحیما فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ولو أنا كتبنا عليهم أن يقتلوا أنفسكم أو يخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما۔ ابھی آپ نے سورہ نساء کی آیت 64 سے 70 کی تلاوت سماعت فرمائی۔ ان آیتوں کا ترجمہ اور تفسیر اس طرح ہے: وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ ولو انہم اذ ظلموا انفسهم جاؤوک فاستغفروا اللہ واستغفر لهم الرسول لوجدوا اللہ توابا رحیما۔ آیت 64۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ آیت 65۔ ترجمہ: اور ہم نے جو رسول بھیجا اللہ کے حکم سے اطاعت کیے جانے ہی کے لیے بھیجا، اور جس وقت انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تھا، اگر اس وقت آپ کے پاس آ کر اللہ سے استغفار کرتے اور ان کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی استغفار کرتا تو اللہ کو معاف کرنے والا اور بڑا مہربان پاتے۔ آپ کے رب کی قسم وہ مومن نہیں جب تک آپ ہی کو اپنے باہمی اختلافات میں جج نہ مان لیں، پھر آپ کے فیصلے سے اپنے دلوں میں تنگی نہ پائیں اور اسے تسلیم بھی کر لیں۔ یہ ترجمہ تھا آیت 64 اور 65 کا۔ تفسیر: رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت فرض ہے۔ آیت 64، یعنی رسول اسی لیے بھیجا جاتا ہے کہ قوم اس کی اطاعت کرے، قوم پر اس کی تابعداری فرض ہے۔ جس کو اللہ تابعداری کی توفیق دے وہی تابعداری کرتا ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت 152 نے فرمایا، یعنی جب تم کافروں کو اس کی اجازت سے کاٹ رہے تھے، مطلب یہ کہ جس کو اس نے جہاد کی توفیق بخشی تھی وہی کاٹ رہا تھا۔ اللہ کے حکم سے، اس کی تقدیر سے، اس کی مشیت سے اور تم کو ان پر اس کے مسلط کرنے سے یہ چیز حاصل ہوئی تھی۔ پھر گنہگاروں اور نافرمانوں کو ہدایت کی گئی کہ جب ان سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر اللہ سے معافی مانگیں اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی درخواست کریں کہ وہ بھی اللہ سے ان کے گناہوں کی معافی مانگیں۔ جب وہ ایسا کریں گے تو اللہ ان کی توبہ قبول فرما لے گا اور ان پر رحم کھا کر انہیں بخش دے گا۔ اسی وجہ سے فرمایا کہ وہ اللہ کو توبہ قبول کرنے والا اور مہربان پائیں گے۔ ایمان کی تکمیل رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بخوشی جج مان لینے پر ہے۔ آیت 65۔ اس آیت میں حق تعالیٰ نے اپنے بزرگ و مقدس ذات کی قسم کھا کر فرماتا ہے کہ اس وقت تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام باتوں میں جج نہ مان لیں۔ پھر جو کچھ آپ فیصلہ فرمائیں وہی سچا ہوگا۔ ان پر ظاہر و باطن میں اس کی اطاعت فرض ہے، یعنی جب انہوں نے آپ کو جج مقرر کر لیا تو دل سے بھی آپ کی اطاعت کریں اور آپ کے فیصلے سے ان کے دل نہ بھیچیں اور
اس کے آگے سر تسلیم خم کر دیں، نہ چوں و چرا کریں، نہ اس میں عیب نکالیں اور نہ کسی اور کے پاس لے جائیں، جیسا کہ حدیث میں ہے، اس کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم میں سے کوئی مومن نہ ہوگا جب تک اس کی خواہش میری شریعت کی تابعدار نہ بن جائے۔ عروہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، پانی پر زبیر اور ایک اور شخص کا جھگڑا ہو گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زبیر اپنا کھیت سینچ کر اپنے پڑوسی کی طرف پانی چھوڑ دو۔ انصاری نے کہا، زبیر آپ کی پھوپھی کا بیٹا ہے، یعنی آپ نے فیصلے میں خاکم بدہن پھوپھی زاد بھائی کی رعایت کی ہے اور انصاف نہیں فرمایا۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ بدل گیا، کیونکہ انصاری کا یہ آپ پر الزام تھا، حالانکہ آپ نے اپنے فیصلے میں انصاری کی رعایت کی تھی۔ زبیر رضی اللہ عنہ کو ان کا پورا حق نہیں دیا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کھیت کو بھرپور ڈول تک پانی دے کر چھوڑنا۔ اس فیصلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زبیر کو اس کا پورا حق دلایا، جبکہ انصاری نے آپ کو غصہ دلایا۔ پہلے آپ نے ایسا فیصلہ فرمایا تھا جس میں دونوں کا کام نکلتا تھا۔ زبیر رضی اللہ عنہ نے کہا، میرا خیال ہے کہ یہ آیت اسی بارے میں اتری۔ وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ أَوْ اخْرُجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمْ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا۔ آیت 66۔ وَإِذًا لَّآتَيْنَاهُم مِّن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا۔ آیت 67۔ وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا۔ آیت 68۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ آیت 69۔ ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ عَلِيمًا۔ آیت 70۔ ان آیتوں کا ترجمہ، اور اگر ہم ان پر یہ فرض کر دیتے کہ اپنی جانوں کو قتل کرو یا اپنے گھروں سے نکل جاؤ تو اسے ان میں سے تھوڑے ہی بجا لاتے، اور اگر یہ وہی کریں جس کی ان کو نصیحت کی جاتی ہے تو ان کے حق میں بہتر ہو اور دین میں ثابت قدمی بھی بڑھ جائے، اور اس وقت ہم انہیں اپنے پاس سے بڑا ثواب دیں اور انہیں سیدھی راہ کی ہدایت کریں، اور جو اللہ کی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں وہ ان کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے اپنا انعام فرمایا ہے، یعنی نبیوں، صدیقوں، شہیدوں اور صلحاء کے ساتھ ہوں گے۔ یہ بہت ہی اچھے رفیق ہیں۔ یہ اللہ کی طرف سے فضل ہے اور اللہ جاننے والا کافی ہے۔ یہ ترجمہ تھا آیت 66 سے 70 کا۔ اب تفسیر۔ آیت 66۔ سرکشوں کا مقصود محض مخالفت ہے۔ حق تعالیٰ اکثر لوگوں کی جانب سے خبر دیتا ہے کہ اگر ہم انہیں ان باتوں کا حکم کرتے جس سے روک دیا گیا ہے تو وہ ہمارے حکم کی سرتابی کرتے اور ان پر بھی عمل نہیں کرتے، کیونکہ ان کی گندی طبیعتیں مخالفت پر تلی ہوئی ہیں۔ جب یہ آیت اتری تو ایک شخص نے کہا، اگر ہمیں حکم ہوتا تو ضرور بجا لاتے، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں عافیت سے رکھا۔ وہ نیز چند صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے، اگر ہمارا رب حکم فرماتا تو ہم اسے ضرور بجا لاتے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں ایسے بھی ہیں جن کے دلوں میں گڑے ہوئے پہاڑوں سے زیادہ پائیدار ایمان ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ جب یہ آیت اتری تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر یہ حکم ہوتا تو اس پر عمل کرنے والوں میں سے ابن عبد بھی ہوتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھ کر اپنے ہاتھ سے عبداللہ بن رواحہ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، یہ بھی ان تھوڑوں میں سے ہوتے۔ اسی وجہ سے فرمایا گیا کہ اگر یہ کام بجا لاتے اور ممانتوں سے رک جاتے تو یہ بات حکم عدولی سے ان کے لیے بہتر اور بڑی تصدیق والی ہوتی۔ آیت 67 اور 68۔ اجر عظیم سے جنت مراد ہے، یعنی ہم انہیں آخرت میں جنت دیتے اور دنیا میں سیدھی راہ پر چلاتے۔ آیت 69۔
اطاعت گزاروں کو بڑے لوگوں کی رفاقت نصیب ہوگی، یعنی جس نے اس بات پر عمل کیا جس کا حکم اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے اور اس سے باز رہا جس سے انہوں نے روک دیا ہے، حق تعالیٰ اس کو عزت والے گھر میں جگہ دے گا اور اسے انبیاء اور اولیاء کا رفیق بنائے گا۔ نبی پر وحی آتی ہے، صدیق پر وحی نہیں آتی۔ نبی کے بعد صدیق ہی کا درجہ ہے۔ شہید وہ ہے جس نے اللہ کی راہ میں خلوص کے ساتھ جان دی۔ صالح وہ مومن ہے جس کا ظاہر و باطن سنورا ہوا ہو۔ پھر حق تعالیٰ نے ان کی تعریف فرمائی کہ ایسے لوگوں کی رفاقت بس غنیمت اور خوبی والی ہے۔ صدیقہ تعالیٰ فرماتی ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے جو بھی نبی بیمار کیا جاتا ہے اسے دنیا اور آخرت میں اختیار دیا جاتا ہے۔ آپ کو مرض الموت میں سخت پھندا لگا، میں نے آپ سے سنا آپ فرما رہے تھے مع الذین انعم اللہ، تب میں نے جانا کہ آپ کو اختیار دیا گیا ہے۔ دوسری حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کے کہ اے اللہ مجھے بلندی والے رفقہ نصیب فرما، یعنی معنی ہے فرما یہی معنی ہے 3 بار یہ جملہ کہہ کر آپ کی روح قبض انصری سے پرواز کر گئی۔ حق تعالیٰ آپ پر اپنی رحمت و سلامتی برسائے، آمین۔ آیت کا شان نزول۔ سعید بن جبیر فرماتے ہیں کہ ایک انصاری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کبید خاطر آیا، پوچھا کیوں رنجیدہ ہو؟ بولا میں نے ایک مسئلے میں غور کیا تھا۔ فرمایا کون سا مسئلہ؟ بولے ہم آپ کے پاس صبح و شام آتے جاتے رہتے ہیں، آپ کے رخ پاک کو دیکھتے بھالتے رہتے ہیں اور آپ کے پاس اٹھتے بیٹھتے ہیں، لیکن کل آپ انبیاء کے ساتھ ہوں گے، ہم آپ تک پہنچ نہ سکیں گے اور آپ کی صورت کو ترسیں گے۔ آپ نے کچھ جواب نہیں دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام اس آیت کو لے کر آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو بلا بھیجا اور یہ بشارت سنائی۔ ربیع کہتے ہیں یہ صحابہ کرام کا بیان ہے کہ یہ تو یقینی بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب مسلمانوں اور امتیوں سے جنت میں درجوں کے اعتبار سے بڑھ چڑھ کر ہوں گے، تو جب سب جنت میں جمع ہوں گے تو بعض کو کس طرح دیکھ سکے گا؟ حق تعالیٰ نے یہ آیت اتاری۔ آپ نے فرمایا کہ اوپر والے نیچے والوں کی طرف اتر کر سب ایک باغ میں جمع ہوں گے، اللہ کی نعمتوں کا مذاکرہ کریں گے، اس کی حمد و ثنا بیان کریں گے اور اونچے مرتبوں والے نیچے والوں کے پاس اتر کر آئیں گے اور جو چاہیں گے پائیں گے، لہذا وہ بہاروں اور نعمتوں والے باغوں میں ہوں گے۔ صدیقہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے جان سے، گھر والوں سے اور اولاد سے بھی زیادہ پیارے ہیں۔ جب میں گھر میں ہوتا ہوں اور آپ مجھ کو یاد آتے ہیں تو میں آپ کے پاس آ کر آپ کو دیکھے بغیر چین نہیں پاتا، اور جب میں اپنی اور آپ کی موت کو یاد کرتا ہوں تو مجھے معلوم ہوتا ہے کہ آپ جنت میں نبیوں کے ساتھ اونچے درجوں میں اٹھا لیے جائیں گے، پھر جنت میں مجھے آپ کا کس طرح دیدار نصیب ہوگا؟ آپ نے اسے کچھ جواب نہیں دیا، یہاں تک کہ آپ پر یہ آیت اتری۔ ربیع بن کعب اسلمی کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رات گزارا کرتا تھا۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وضو اور قضائے حاجت کے لیے پانی لایا۔ آپ نے مجھ سے فرمایا کچھ مانگ۔ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں آپ کی رفاقت مانگتا ہوں۔ فرمایا اس کے علاوہ کچھ اور؟ میں نے کہا میرا تو بس یہی سوال ہے۔ فرمایا کثرت سے سجدے کر کے میری مدد کر۔ عمر بن مرہ جہنی کہتے ہیں کہ ایک شخص نے آ کر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اس بات کا اقرار کر لیا کہ اللہ کے سوا کوئی حقدار عبادت نہیں اور آپ اللہ کے رسول ہیں، 5 وقتہ نماز بھی پڑھتا ہوں، مال کی زکوٰۃ بھی نکالتا ہوں اور ماہ رمضان کے روزے بھی رکھتا ہوں۔ آپ نے 2 انگلیاں کھڑی کر کے فرمایا جس کو ان کاموں پر موت آ گئی وہ قیامت کے دن نبیوں، صدیقوں اور شہیدوں کے ساتھ اس طرح ہوگا، بشرط یہ کہ ماں باپ کا نافرمان نہ ہو۔ جس نے اللہ کی راہ میں 1000 آیتیں پڑھ لیں وہ قیامت کے دن نبیوں، صدیقوں اور شہیدوں اور صلحاء کے ساتھ انشاءاللہ لکھ لیا گیا۔ یہ لوگ بڑے اچھے رفیق ہیں۔ سچا اور امانت دار تاجر نبیوں، صدیقوں اور شہیدوں کے ساتھ ہوگا۔ ان سب سے بڑھ چڑھ کر وہ بشارت ہے جو متواتر سندوں سے صحابہ رضی اللہ کی ایک جماعت سے آئی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے بارے میں پوچھا گیا جو ایک قوم سے محبت کرتا ہے مگر ان سے ملا نہیں۔ فرمایا انسان اسی کے ساتھ ہوگا جس سے اس نے محبت کی تھی
انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں مسلمانوں کو کبھی ایسی خوشی ہوئی مسلمانوں کو کبھی ایسی خوشی نہیں ہوئی جیسی اس حدیث سے ہوئی۔ انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، ابو بکر اور عمر سے رضی اللہ عنہ سے محبت ہے اور امید ہے کہ اللہ مجھے انہی کے ساتھ اٹھائے گا، اگرچہ میں نے ان جیسے عمل نہیں کیے۔ آیت 70، یہ فضل اللہ کی رحمت سے اسی کی طرف سے ہے، اسی نے انہیں اپنے فضل کا مستحق بنایا، عملوں کی وجہ سے نہیں، اور اللہ اسے خوب جانتا ہے جو ہدایت و توفیق کا مستحق ہے۔ اے اللہ ہمیں ہدایت پر ثابت قدم رکھ اور ہدایت فرمانے کے بعد ہمارے دل ٹیڑھے نہ فرما اور ہمیں اپنے پاس والی رحمت عطا فرما۔ یہ تھا سورہ نساء کی آیت 64 سے 70 کا ترجمہ اور تفسیر جو بھی آپ نے سماعت فرمائی۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن الحکیم و نفعنا ایاکم بالآیات و ذکر الحکیم۔